طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ کہا نا رمضان میں روحانی صحت بھی بنائیں اور جسمانی بھی۔ تو جسمانی صحت میں وہ جلدی جلدی، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا، دو چیزوں کو فوکس کر لیں۔ باہر کی چیزیں چھوڑ دیں آپ، جن میں خاص طور پر چینی اور کوکنگ آئل، ان دو چیزوں کو کیا کر دیں، اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ اب کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ دیسی گھی کھا لیں، دیسی گھی نہیں کھا سکتے تو کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ آئل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اور چینی بھی مارکیٹ سے کیا کرنی پڑے گی، شارٹ کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ خود آپ نے پلاننگ کرنی ہے کیسے ہوگا یہ، لیکن آپ کی زندگی بن جائے گی، اتنا سکون ملے گا نا، چند دن ٹینشن ہوگی آپ۔ دوسری بات یہ کہ روٹی چاول بھی کم کریں، کیونکہ روٹی میں بھی بہت زیادہ کارب ہوتا ہے، نشاستہ ہوتا ہے۔ آج کل کی روٹی یہ وہ روٹی نہیں ہے جو آپ کے ابا دادا کھایا کرتے تھے، یہ وہ والی گندم نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے۔ اب جو بیج گندم کا ہے نا، یہ وہ والا گندم نہیں ہے۔ پہلے گندم کی روٹی میں کارب کم ہوتا تھا اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی تھیں، اب وہ ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے فارمی مرغی ہے نا، 6 مہینے میں سب کچھ، تو گندم بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے اتنی بڑی بڑی گندم ہوا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے پودے، وہ نکلنے میں ٹائم لگتا تھا، اب تو ٹھک 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 کر کے گندم نکل رہے ہیں، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی فیٹ ہی ہے، یعنی میٹھا ہی ہے، وہ اس سے موٹاپا آئے گا۔ چاول میں بھی ایسے ہی ہے۔ کم کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کریں، کم کریں۔ تو جب آپ کم کریں گے تو پھر بڑھائیں کیا؟ بھائی آپ گوشت کھائیں زیادہ، گوشت کے پیسے نہیں ہیں تو یہ چاٹ ماٹ زیادہ کھا لیا کریں افطاری میں، چنے کی چاٹ ہو گئی، ان میں تھوڑا کارب کم ہے نا، لوبیا ہو گیا، لو بھیا کہتے ہیں نا، لو بھیا، تو لو بھیا، اب لوبیا کھا لو، آپ لوبیا کھا لو، سفید چنے کھا لو، اس کی چاٹ کھا لو، کالے چنے کی چاٹ کھا لو، اور اللہ بھلا کرے آپ کا انڈے منڈے کھا لو۔ یہ جو کیا کرو، کھجوریں کھا لو۔ یہ جو ہے نا آپ کا حساب کتاب، چاول، روٹی اور چینی، چینی سے مراد چینی سے بنی ہوئی چیزیں۔ پتہ چلا آپ نے چینی چھوڑ دی، رسگلے کھا رہے ہو آپ، کہ چونکہ میں چینی نہیں کھاتا، تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا۔ تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں۔ دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ روٹی چاول ختم نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے، کم کرنے ہیں۔ نمبر 2، چینی کو کیا کرنا ہے، ختم کر دو چینی کو۔ نمبر 3، کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے، خاص طور پہ رمضان میں تو نکالو نا۔ زیتون کا جو آئل آتا ہے نا، وہ پی لیا کرو، وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے، اب وہ پینے میں، وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے، زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں، زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے۔ تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے، کوکنگ آئل کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، روٹی چاول کم کر دیں۔ پھر آپ نے کیا کھانا ہے، بھائی گوشت کی مقدار بڑھا دیں، آپ گوشت موش کھایا کرو، پھوڑا پھاڑا کرو، دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو، اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو، انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو، اور اللہ بھلا کرے دودھ پی لیا کرو، وہ والا ڈبے والا نہیں، گائے پال کے والا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسی باتیں آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی باہر ڈبے سے بہتر ہے دوسرا، اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے، ایسا ہی۔ اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں، کھجوریں کھا لیں آپ، تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں، ہو گیا، ٹینشن ہوگی چند دنوں تک، دماغ ایسے للچائے گا نا، جب کسی کو بریانیاں پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس۔ لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت، جسمانی صحت اچھی ہوگی نا، تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھار پھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے، کون چھوڑ سکتا ہے، کبھی کبھار۔ لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے، وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو، کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے، وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں، پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں، پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر، سمجھتے ہو؟
تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ گئے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا. ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا, بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے, فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے. وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک. لوگوں کی زکاتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں. اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل, وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ. تاجر بڑے ایماندار وہاں کے. میں گیا, میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی. ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں اس میں گیا, لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں, جوان آدمی گردے گنوا بیٹھے ہیں اپنے. شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے, ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ. ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے, ینگ لوگ, جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ. کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ثواب ملے گا, اچھی بات ہے, علاج ہونا چاہیے بھائی. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, چلو عوام. لیکن میں نے وہاں مینجمنٹ سے کہا کہ اتنے کروڑوں روپے ان لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, تو کچھ سرمایہ آپ وقف کریں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی ڈائلسس کے پیشنٹ بنتے کیوں ہوں, ایسے کام کیا کر رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے گردے جواب دے گئے ہیں, تو کچھ پیسہ اس پہ بھی تو خرچ ہونا چاہیے. ابھی پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, تاکہ قوم کا یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال ہو نا. دیکھو دوبارہ سے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں, آپ نے کسی غریب پہ خرچ کرنے ہیں, کسی مستحق پہ. 4 آدمی ایسے نکلے جو برگر کھا کے, پیزے پھوڑ کے, اور کولڈ ڈرنک پی کے, سگریٹیں پی کے, چرس پی کے, اور بالکل نیچر کے خلاف لائف اسٹائل اختیار کر کے چاروں پیشنٹ بن گئے شوگر کے اور گردوں کے. ٹھیک ہے نا, وہ چاروں کس کے پیشنٹ بن گئے؟ شوگر اور گردوں کے. آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے علاج پہ لگا دیے. ٹھیک ہے, آپ کو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن عقل مند آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ جو 4 آدمی پیزے پھوڑ رہے ہیں اور صبح شام بوتلیں چڑھا رہے ہیں, پان گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹیں پھونک رہے ہیں, ان کا بے تحاشا پیسہ ان فضول چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ کو اللہ نے 4 لاکھ روپے دیے, اس سے پہلے کہ یہ مریض بنے آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دو کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں. وہ 1 لاکھ میں بن جائیں گے. 1 لاکھ روپے میں آپ کیا کرو, ایک ورک شاپ کرواؤ, یا یوٹیوب کا کوئی چینل خرید لو, اس پہ لوگوں کو اویئر کرو, یا کسی مشہور آدمی کا سے ایک ڈاکومنٹری بنوا لو, تاکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پھیلتی جلدی ہے, جس میں ان کو پیزے برگر کے نقصانات, کولڈ ڈرنک کے نقصانات, پان گٹکے کے نقصانات, چرس اور فضول چیزوں کے نقصانات بتائے جائیں. تو 1 لاکھ روپے میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں یہ فضول چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کھانے کی چیزیں ہمارے کیا ہیں؟ کھجور کھاؤ میرے بھائی, شہد کھاؤ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا روٹی چاول پہ کنٹرول کرو, تھوڑا کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, ورزش کا بہت بڑا دخل ہے, روزے رکھو. وہ 1 لاکھ میں کیا ہوگا کہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ بھی بچ جائے گا, اور لوگ ڈائلسس پیشنٹ بنیں گے ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھو, غریب کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, زکاتوں سے ان کا علاج کراؤ. اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ پہلے سے ان کو گائیڈ کرو, اویئر کرو, تاکہ وہ ایسے پیشنٹ بنے ہی نہیں. اب آئی سمجھ میں بات کی نہیں آئی؟ تو یہ بھی مذہب کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو ترغیب دوں کہ ڈائلسس کے پیشنٹ پہ آپ زکاتیں خرچ کریں, آپ کو بہت ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی میرا موضوع ہے. اس سے زیادہ میں اس کو فوکس نہیں کروں کہ یار لوگوں کو اویئر کرو تاکہ وہ ڈائلسس پہ جائیں نہیں نا, گردے بچا کے رکھیں اپنے. لیکن کوئی مولوی اس پہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یار ہم سے نماز روزہ سننے کے لیے آئے اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی بات وہی کر رہا ہے, زکات کا مقصد غریبوں کی مدد ہے یا نہیں ہے؟
تو غریبوں کی مدد اس زکات دینے میں اتنی نہیں ہے جتنا ان سے کولڈ ڈرنک, پان گٹکے اور سگریٹ چھڑوانے میں ہے. اور یہ تو صرف غریبوں کی نہیں, امیروں کی بھی مدد ہے. جب بستر پہ لیٹو گے نا جا کے, امیر ہو یا غریب, دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب آپ ڈائلسس شروع ہوگا آپ کا, اللہ بچائے سب کو. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہو, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. پیغمبروں کو بیماریاں کسی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں گے, بد پرہیزی کی وجہ سے؟ نا 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 نا, وہ قدرت کی طرف سے. وائرل پھیلتا ہے, ابھی کراچی میں پھیلا ہوا ہے نا, سب کے گلے خراب, سب بخار میں, تو یہ ویسے ہی ہے. یہ آپ اچھا بھی کھا لیں تو بھی ہوگا, کیونکہ اس کا تعلق گٹر کے ڈھکنوں سے ہے, اس کا آپ کی خوراک سے نہیں, اور ڈھکن ہمارے قابو میں نہیں ہے. جب تک گٹروں کے ڈھکن کھلے رہیں گے وہاں سے مختلف چیزیں پھیلتی رہیں گی. سمجھتے ہو؟ اور یہ شکر ہے گٹر میں ڈھکن نہیں ہے, کیونکہ اگر ڈھکن ہوتے نا تو جس دن ہٹتا اسی دن سارے ایک دم وائرس نکل کے آ جاتے. ابھی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نکل کے پھیلتے رہتے ہیں, اس کا کراچی میں فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو کس کی طرف سے ہو, قدرت. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار, 90 سال 95 سال 85 سال, ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے دادوں نانوں کے پڑھتے تھے, اب تو کسی دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا. 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال. کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا, اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارے بھائی, ان کے اولادیں بہت رو رہی, اتنی ایج نہیں تھی ان کی, کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے, اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں. لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے, نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, چند ڈاکٹروں کے علاوہ. ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا, دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا, اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی, نوٹ بھی مل رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو, وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے, جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں. ورنہ ڈاکٹروں میں بھی ہر طرح کے ہیں, منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں, ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے, جن کی تحقیق ہے, جن کا تجربہ ہے, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو, اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ. میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا اسپتالوں کی جا کے, کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان, گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو آپ, منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے اس سے, اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا. اچھا دیسی گھی, بڑی نوازش آپ کی, اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے, پھر بھی میں کر سکتا ہوں. اچھا آپ بیٹھے تو صحیح نا, بیٹھے تو صحیح نا, ابھی بیٹھے, پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے گفٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کے, اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ نے 2 کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دینا. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے.
لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ آپ, کھانا کا ہے. کھجوریں کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس میں نہیں جاتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے نا. فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے, یا حلوے کی 2 دیگیں. نا بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے. حدیث میں بہت ترغیب ہے, بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو, مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا. ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن, بکری, 1 بکری بھی ذبح کر کے کر سکتے ہو تو 1 بکری ذبح کر لو. وہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے, خوشی کا دن ہے. اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید کی نماز پڑھ کے جایا کرو اور دبا کے زردے کی دیگیں, یعنی قربانی دلوائی جا رہی ہے نا, تو قربانی, مالی قربانی سے جانور خرید کے ذبح کر کے گوشت کھانا ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ مالی قربانی میں یہ ہے کہ بکرے کی جتنی قیمت ہے, مثال کے طور پر 30,000 کا بکرا آ رہا ہے تو یا تو بکرا ذبح کر دو یا 30,000 کی حلوے کی دیگیں بنا کے پبلک میں بانٹ دو, خود بھی کھاؤ, لوگوں کو بھی کھلاؤ. نا, جب تک بکرا نہیں کٹے گا, گائے نہیں کٹے گی, اونٹ نہیں کٹے گا اور دمبا نہیں کٹے گا, اس وقت تک بقرعید پوری نہیں ہوگی. وہاں بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے. پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں, میں بتاتا ہوں ابھی کہاں سے آیا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ. وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. حج کے موقع پہ دم شکر ہے, اور ایک دم شکر ہوتا ہے, ایک دم جنایت ہوتا ہے. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے, تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے؟ مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا, کوئی احرام کے خلاف کوئی کام ہو گیا, تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے. وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے؟ غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی 1 بکرا 25,000 کا آتا ہے, اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہیں بھائی, تو یہ یا خوشبو لگا لی, تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا؟ اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نا, اللہ کو پتا ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے, گائے کھلانی ہے, دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع, آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, اس پہ بھی دم ہے, لیکن یہ دم شکر کا ہے نا, نعمت کے طور پر, تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اس خوشی میں آپ میری طرف سے بکرا کاٹو اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا, لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ, لڈو کھاؤ, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار؟ فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ, چربی کھاؤ, چربی کھلاؤ, اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ, بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
صحابہ کو بھی پیدل سفر تھے بھائی, اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. شدید بھوک ہے, جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو, اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا. صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے, ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا, اس کا شوربہ بنایا گیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید, ہم ایسی سفر میں تھکاوٹ میں ہو, شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو, ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے, ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے بولو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, آج کیا ہو جائے, آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ, یار گاجر کا حلوہ کھلا دے, بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی, کھجوریں بھی کھائیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے, خوب سمجھ لو, دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید, تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی, تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے یہاں مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے, یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات, ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا, اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے, بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا؟ اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے. ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے, گوشت کھانے والے, یہ علامت تھی. کیونکہ انسان 2 قسم کے ہر دور میں رہے ہیں, ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں, رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو, آپ کا بچہ پاس ہو گیا, یہ بکرا کھائیے, آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے, میرے بچے کے نمبر اچھے آئے, یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے, آپ آ نہیں سکتے دعوت میں, یہ دمبے کی چانپے میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں. اب الٹا ہو رہا ہے جی, آپ کی شادی ہوئی ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے. جی میرا ولیمہ ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے. میں امتحان میں پاس ہو گیا, 6 لڈو. یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا, امریکہ جا رہا ہوں, یہ 8 رسگلے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے, کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے سنت ہے یہ. تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ. جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے, وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے, انسولین نکلتی رہتی ہے, انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے. جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے, مختلف کاموں کے لیے چاہیے, وہ ہوتی نہیں ہے. تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ, جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا, سو رہا ہوگا. وہ تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ, یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا, خیر. تو آپ کہیں بھی جاؤ, جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ, آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے. گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 1:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو. سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے, کراچی میں تو یہی ہے. سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں. ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ, ٹھیک ہے, گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی, اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے. تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں بیان کی, ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے, یہ سمجھو.
دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے, ہندو گوشت نہیں کھاتے, لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں, وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی. گوشت کی بریانی, گوشت کی نہاری, یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے ہیں؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دیا اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ. اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا. تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا, اس نے بڑی ترقی کی ہے. اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے. وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ خراب. لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دی اور چاولوں کی مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا. اب تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دی. وہ اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی. تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ, یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا؟ گوشت خور تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی غریب آدمی صبر کرے. غریب آدمی کیا کرے؟ صبر کرے. جو ہے وہ کھائے بس. غریبوں جو اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرے. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, اللہ غریب آدمی کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے بھی پروٹین دے سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے غریب دیکھے ماشاءاللہ, ہٹے کٹے فٹ فاٹ. تو یہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر جیب میں پیسہ ہے تو کنجوسی مت کرو, نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو. کیا کرو؟ اللہ پہ توکل. ابھی تو بڑا مسئلہ. اچھا غریب آدمی کے پاس گٹکا کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے پیسے کم بخت کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کوکنگ آئل بھی تو فری میں تھوڑی مل رہا ہے. اچھا یہ آپ کو بتاؤں, یہ جو کوکنگ آئل آپ کو مل رہا ہے نا سستا, اور دیسی گھی مہنگا. دیسی گھی ڈلتا کم ہے اور یہ کوکنگ آئل ڈلتا زیادہ ہے. نتیجہ تقریباً سیم ہی ہے. نتیجہ تقریباً کیا ہے؟ سیم ہی ہے. اور غریب آدمی کے لیے بکری پالنا زیادہ آسان ہے. آپ پال لو, وہ تو ادھر ادھر سے کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی ہے. خیر اب میں امیر غریب کی بات کی طرف نہیں جا رہا. میں تو کہہ رہا ہوں چلو غریب آدمی صبر کرے, لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود مت کھودے. وہ تو کم از کم تھوڑا سا خیال کرے. تو جتنا زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے, صدقات و خیرات کا پیسہ, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یا تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اویئر کرو کہ آپ جوانی میں بیمار ہو کیوں رہے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, یہ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا, ہوتا ہی اچانک نہیں ہے. 15 سال سے دل کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں 15 سال سے جو دل کے لیے نقصان دہ. 15 سال آپ کو آپ کی باڈی اور دل مہلت دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا. 15 سال تک آپ غلط غذائیں کھاتے 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 جب دل سے آپ کی یعنی دل کے بس میں نہیں رہتا نا, پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. وہ جو رگیں جمنا شروع ہوتی ہیں ایک دم سے تھوڑی اس میں پراٹھے آ کے اٹک جاتے ہیں. جو دل رگیں تنگ ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے. 15 سال لگتے ہیں کم سے کم. تو 15 سال سے آپ کچھ غلط کھا رہے ہوتے ہو, جس کے بعد دل ایک دن آ کے کہتا ہے بھائی بس ہو گیا, اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ کا انا للہ ہو جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہو گیا. اچانک نہیں ہوا, یہ 15 سال سے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. جب بھی پراٹھے بولتا ہوں مجھے اپنا خیال آتا ہے, یہ 15 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ پھوڑ تو 30 سال سے رہے ہیں, 15 سال سے دل خراب ہونا شروع ہوا تھا, اور یہ رسگلے پھوڑ رہے ہیں. اور اگر پراٹھے پھوڑ رہے ہو نا تو ایکسرسائز اتنی کرو کہ وہ پراٹھا کہیں کسی کھانچے میں جا کے فٹ ہو جائے. سمجھتے ہو, کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے, وہ اٹیک کا ذریعہ نہ بنے. تو اس لیے میں اس پر اتنی شدت سے بیان کرتا ہوں, ورنہ میرے میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ رمضان میں آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, تو اس لیے ایسے کام مت کریں کہ مالداروں کا پیسہ آپ کے ڈائلسس میں خرچ ہو. کوشش کریں اپنے گردوں کو بچائیں. قوم پہلے ہی بہت غریب ہے, پہلے ہی قوم پہ بہت بوجھ ہے. تو جب یہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہی کم ہوں گے تو جو مالدار خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے مصارف آ جائیں گے جہاں وہ خرچ کریں گے. تو میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کو لا کے, جو اچھے ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کو لا کے لوگوں کو اویئر کروں. ابھی ہم نے ڈاکٹر خرم صاحب جو لندن میں ہوتے ہیں ان کا انٹرویو لیا ہے, پوڈ کاسٹ, وہ بھی انشاءاللہ بھی شائع ہوگا کینسر کے بارے میں, کہ وہ بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جن سے آپ کو کینسر ہو جاتا ہے. اچھا میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہی ہے, کینسر کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں
کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا میٹھا زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. سمجھتے ہو؟ سگریٹ پینا بھی نقصان دہ ہے، اتنا نہیں جتنا، کیونکہ میٹھا کھانے سے وزن کیا ہوتا ہے؟ اصل ہے وزن بڑھنا 40 سال کے بعد خاص طور پہ، یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت کس کے؟ سگریٹ پینے کی. اب سگریٹ کے ڈبے پہ تو لکھا ہوتا ہے کینسر کا ذریعہ ہے، لیکن مٹھائی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو مٹھائی کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ 40 سال سے ایج بڑھ گئی ہے اور وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو کائنڈلی ان ڈبوں سے احتراز کریں، صرف ڈبہ کھائیں، مٹھائی چھوڑ دیں. آپ ڈبہ اگر پانی میں ڈال کے کھا جائیں گے اتنا نقصان نہیں ہوگا، وہ کاغذ سے نکل جائے گا. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو مرضی کرنا ہے کرو. ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے. درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا. جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت. وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا. تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں. دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے. تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہوں. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان گیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے. لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں. تو ان کی دعا دیکھ کے نا، اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو. اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرے خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی، مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئی. اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا،
پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو، راستے میں تھک گئے آپ، تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا، تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس، تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں، وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں، ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں، شادیوں کی باتیں شروع کر دوں، بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا، جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو، عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو، شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہے نا دو تین، تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے، مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے ہوئے. ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواہ بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے. ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی، میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو، ہمارے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس، اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسے مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا، اور کڑک دودھ پتی، تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام میں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہیروئنچیوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے
کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے، اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے چاہے مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا، دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا. 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا.
اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے، لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا، صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے، پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے، پھر تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے، اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے، ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا، 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی، اس کے بعد تجھے
ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے, تو اس وقت تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے. میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا, یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا. باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم, ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو, پھر بیان کیوں کر رہے ہیں لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں, آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے, اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا, لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. انصاف سے میں نے کہا. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دل لگے نہ لگے. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہ الملک وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, قابل تعریف صرف وہی ذات ہے. یحیی, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا, انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, مردہ چیز تھی. وَیُمِیتُ, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا, اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی, پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں, 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے, جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خود زندہ رہتا ہے, لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں, بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے.
دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا, نہ بھی لگے تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ان کو. وہ بےچارے بڑے بیزار کے, یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہوتے, سجدے میں جاتے ہم ان کو پونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا, اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا, انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہے ہیں, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں, جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے, یہاں ثواب ہے وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو ہمت کر کے, عادت ڈالو اس کی. تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں. اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو, چوری مت کرو, سمجھ رہے ہو, جھوٹ مت بولو, پیسوں میں کرپشن. یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا, ایک ایک چیز پر آیت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. یہ کام مت کرو. اوفوا بالعہد, کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ. سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی حنفی کا, شافعی کا, کوئی اہل حدیث کا, کوئی دیوبندی بریلوی, اس پہ سب متفق ہیں. لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی. ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتا ہے, مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہے. کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتا ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر, سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ, یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا. ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل الفتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے. تحقیق کتنی تھی, لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی. حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا, کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی, اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے نا, مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ, کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا, اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں. ابے ان کو کیا پتا, یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی, لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی, جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنت ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا, انہوں نے اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین, اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا, حنفی تھا محمود غزنوی, تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے. انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں, کوئی بات نہیں یار, فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا, کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یوں کر لیا یوں نہیں کیا.
آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں، اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہے نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے، ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے. ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا جانا کہاں ہے ہم نے، ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے، یزید پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، بنو امیہ پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے. ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر. شیطان کہتا ہے تو بنو امیہ پہ پی ایچ ڈی کر نہ کر، میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ؟ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اور آدم کو کہاں لے گیا تھا؟ اللہ، جنت میں. تو اس کا پھڈا ہم سے بنو امیہ کا نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے، رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں، یہ پی ایچ ڈی کر لے یزید کے معاملے میں، یہ کمبخت جنت میں نہ جائے، ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا. وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے، لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے. میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے ہوں گے، ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے، لیکن قبر میں ہمیں اس کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھی اہل جنت کی، یہ والی تم میں کیا ہے؟ شارٹ. اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں، بہت ساری جو بھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا. تو وہ والی تمہارے اندر کوئی بھی نہیں. تمہارے اندر یہ ہے کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ڈمکانے نے یہ کر دیا، تو فلانے نے یہ کر دیا، نمبر پلیٹ. ٹھیک ہے نا؟ اور ان سب باتوں کے جواب ہیں، سب کے پاس جواب ہے. لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں ہے، جواب ہے، دے دیے علماء نے، یوٹیوب پہ سرچ کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ نکلیں، لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں. اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا، پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک نئی بحث چھڑتی ہے. ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہونے دو. جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ، پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو، لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے. ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق